السلام علیکم، ویلکم ٹو آور چینل بیا اور مالا۔ کہانی سے پہلے اف یو آر نیو آن آور چینل اینڈ یو ہیونٹ سبسکرائبڈ یٹ تو ہمارا چینل بیا اور مالا سبسکرائب کیجیے اینڈ ڈو ناٹ فرگیٹ ٹو پریس دا بیل آئیکن۔ میری کزن کی شادی تھی اور ہم کرائے کی گاڑی پر اپنے گاؤں جا رہے تھے۔ ساون کا مہینہ تھا اور راستے میں بارش شروع ہو گئی۔ بارش کی وجہ سے ہماری گاڑی راستے میں ہی خراب ہو گئی۔ ماموں گاڑی سے نکل کر ادھر ادھر دیکھنے لگے اور سامنے کھڑی دکانوں کی طرف بڑھے تاکہ کچھ معلوم کیا جا سکے کہ آگے کا رستہ کیسے طے کرنا ہے۔ ہم لوگ بیٹھے گاڑی میں ہی انتظار کر رہے تھے کہ ماموں کے ساتھ ایک نوجوان دکان سے نکلا اور ہمیں اپنی دکان میں بیٹھنے کو کہا۔ پھر وہ ہمارے لیے گاڑی کا انتظام کرنے چلا گیا۔ بارش کافی تیز ہو چکی تھی۔ ہم گاڑی سے دکان تک آتے آتے کافی بھیگ چکے تھے۔ تھوڑی دیر بعد وہ گاڑی لے آیا جس میں ہم 8 افراد سما گئے۔ مجھے جو نشست ملی درمیان میں تھی۔ میں اب بھی آئینے میں اس کا چہرہ دیکھ سکتی تھی۔ ہمارے اس مہربان میزبان نوجوان کا نام عثمان تھا۔ اب جب بھی نگاہ اٹھتی آئینے میں ہم دونوں کی نظریں مل جاتی۔ میں گھبرا کر نگاہیں نیچی کر لیتی۔ یہ سلسلہ راستے بھر چلتا رہا۔ باتوں باتوں میں اس نے ماموں جان کو بتایا کہ وہ اسی گاؤں کا ہے جہاں ہم شادی میں شرکت کرنے آئے تھے۔ ہمارے کچھ رشتہ داروں کو بھی اچھی طرح جانتا تھا۔ جب ہم منزل مقصود پر پہنچے تو ماموں نے اپنے گھر کا پتہ دیا کہ جب کبھی شہر آنا ہو ہم سے ضرور ملنا۔ وقت گزرتا رہا اور وہ کبھی ہمارے گھر نہ آیا، یہاں تک کہ 2 برس بیت گئے۔ اگرچہ اس شخص سے اس دوران کبھی رابطہ نہ رہا تھا، پھر بھی وہ مجھے اب تک یاد تھا۔ کبھی کبھی تو میں اس کے بارے میں اتنا سوچتی کہ حیران ہی رہ جاتی۔ میں نے ایف اے کر لیا تھا۔ سی ٹی کرنے کے بعد ماموں جان نے قریبی گاؤں کے اسکول میں ٹیچر لگوا دیا۔ ایک روز میں اپنی ساتھی ٹیچر کے ساتھ اسکول کے لیے کچھ سامان لینے بازار آئی تو ایک دکان پر مجھے عثمان بیٹھا نظر آ گیا۔ اس روز ہماری بات چیت مختصر رہی، لیکن اب جب کبھی سامان خریدنا ہوتا میں اسی دکان پر جاتی۔ ہر بار میرے ساتھ کوئی نہ کوئی کولیگ ہوتی تھی۔ تبھی ایک دن اس نے ایک پرچے پر لکھ کے دیا کہ اگلی دفعہ اکیلے آنا، مجھے تم سے ضروری بات کرنی ہے۔ اگلے دن میں اکیلی دکان پر گئی۔ اس نے مجھے ایک پیکٹ دیا اور کہا کہ اسے قبول کر لو، یہ ایک تحفہ ہے اور میرے خلوص کی قدر کرنا۔ میں خود کفیل ہو گیا ہوں، جلد تم کو عزت سے حاصل کرنے تمہارے والدین کے پاس رشتے کی درخواست لے کر آؤں گا۔ مجھے اب وہ اور بھی اچھا لگنے لگا تھا۔ کچھ دن گزرے کہ میں بیمار پڑ گئی۔ اس دوران میری ایک سہیلی اس کی دکان پر گئی تو اس نے پوچھا کہ ماہم بہت دنوں سے نہیں آئی۔ میری سہیلی نے بتایا کہ میں بیمار ہوں اور چھٹی پر ہوں۔ یہ سن کر عثمان پریشان ہو گیا۔ اگلے ہی روز وہ شہر میں ہمارے گھر آ گیا۔ ماموں اور امی جان نے بہت آؤ بھگت کی۔ وہ پہلی بار آیا تھا اور اس کا مہربان سلوک ہم سب کو یاد تھا۔ کچھ دیر ماموں اور امی سے بات کر کے چلا گیا۔ یوں اس کا ہمارے گھر آنا جانا شروع ہوا۔ ابو کی وفات سے پہلے میری منگنی پھپھو زاد کبیر سے ہو چکی تھی۔ یہ میرے بچپن کی بات تھی۔ میں نے یہ بات عثمان کو نہ بتائی کیونکہ پھپھو کا رویہ ہم سے تحقیر آمیز ہو چکا تھا، لہٰذا ابو کے بعد والدہ اس منگنی کو قائم رکھنے کے حق میں نہ تھی۔ جن دنوں منگنی ہوئی تھی ہماری پھپھو بہت غریب تھی۔ کبیر بی اے کر چکا تھا لیکن بے روزگار تھا۔ میرے والدین نے غربت کو نہ دیکھا اور اپنے جان کا رشتہ طے کر دیا۔ اتفاق کہ رشتہ طے ہونے کے بعد فوراً کبیر کو دبئی کا ویزا مل گیا۔ وہاں اس کو ملازمت ملی تو جی توڑ کر کام کیا۔ سیٹ نے اسے مینیجر بنا دیا۔ جب دولت گھر میں آ جاتی ہے تو انسان بدل جاتے ہیں، رہن سہن بھی بدل جاتا ہے، طرز زندگی نہیں ذات پات تک تبدیل ہو جاتی ہے۔ رفتہ رفتہ پھپھو بھی ہم سے بدلنے لگی۔ نوبت یہاں تک پہنچی کہ عید پر بھی ملنے آتی تو 2 گھڑی بیٹھتی تھیں۔ ہم ان کے گھر جاتے، ڈرائنگ روم میں نہ بٹھاتی، برآمدے میں پڑی چارپائی پر بٹھا دیتی اور عجیب و غریب باتیں کرنے لگتی۔ مثلاً غریبوں کو پہناوے کا سلیقہ نہیں ہوتا،
کسی کے گھر بغیر اطلاع پہنچ جاتے ہیں اور دوسروں کا سکون خراب کرتے ہیں وغیرہ وغیرہ۔ ان کو اس بات کا غرور تھا کہ ان کے گھر میں نیا اور عمدہ فرنیچر آ چکا ہے، آسائش کی اور بھی چیزیں مہیا تھیں۔ ان چیزوں نے ان کو ہم سے بہت دور کر دیا تھا، اور ابو کے جانے کے بعد تو ان کی آنکھوں میں کوئی لحاظ باقی نہ رہا تھا۔ ابو کے بعد ہم اپنے ماموں کے گھر رہتے تھے، امی اور میری 2 بہنیں۔ حالات ایسے ہوں تو سمجھ لینا چاہیے کہ اب یہاں رشتے نہیں پنپ سکتے۔ امی جان کو بھی اندازہ ہو گیا تھا، تبھی وہ میرے لیے کسی دوسرے اچھے رشتے کی فکر میں تھی۔ میری ایک بڑی بہن کی شادی ہو چکی تھی اور دوسری ماموں کی بہو بننے والی تھی۔ اب میری باری تھی۔ عثمان کا آنا جانا ہوا تو ہمارے گھر والوں کو اندازہ ہو گیا کہ یہ نیک اور کماؤ لڑکا ہے، رنگ ڈھنگ بھی اچھے ہیں۔ والدہ منتظر تھیں کہ عثمان رشتے کے لیے اپنے منہ سے کہے، مگر وہ خاموش تھا۔ ادھر میں دکان پر جاتی تو ڈھارس دیتا اور کچھ انتظار کرنے کو کہتا۔ تھوڑی سی بھی آزادی مل جائے تو دل کب ایک دوسرے سے دور رہ سکتا ہے۔ میری اس سے ملاقاتیں گھر سے باہر بھی ہونے لگی۔ اس نے مجھ سے شادی کا وعدہ کیا اور کہا کہ جلد میرے والدین رشتے کے لیے تمہارے گھر آئیں گے۔ اس نے جو کہا سچ کر دکھایا۔ ایک روز اپنی والدہ کو لے کر ہمارے گھر آیا۔ انہوں نے امی سے رشتہ مانگ لیا۔ امی تو پہلے سے ہی یہی چاہتی تھی، فوراً ہاں کر دی۔ ان دنوں ہمارے ہاں پھپھو والوں کا آنا جانا نہیں تھا۔ امی نے نہ جانے کس مصلحت کے تحت پھپھو کو عثمان سے رشتہ طے ہو جانے کے بارے میں نہ بتایا، اور نہ ہی عثمان کے گھر والوں کو بتایا کہ کبھی میرا رشتہ میرے کزن کے ساتھ بھی ہوا تھا۔ ان کا یہ خیال تھا کہ دونوں جگہ بات جڑی رہنی چاہیے، آگے جانے کیا حالات ہوں پھر اسی کے مطابق منگنی توڑنے کا اعلان کر کے جہاں شادی کرنی ہوگی کر دیں گے۔ اگر ابھی بتا دیا تو خاندان والے رکاوٹیں ڈالیں گے اور عثمان سے بھی رشتہ نہ ہونے دیں گے۔ امی کی منطق عجیب تھی۔ میں نے انہیں کافی سمجھانے کی کوشش کی کہ یہ اچھی بات نہیں ہے، لیکن وہ اپنی ضد پر اڑی رہیں۔ عثمان سے منگنی کے بعد میں اور بھی اس کے قریب آ چکی تھی، کیونکہ ظاہری بات ہے ہم جانتے تھے کہ اب ہماری جلد ہی شادی ہونے والی ہے۔ انہی دنوں خبر ملی کہ دبئی سے کبیر آ گیا ہے۔ پھپھو نے خاندان میں بات اڑا دی کہ ہم ماہم کا رشتہ نہیں لیں گے، بلکہ کسی خوشحال خاندان کی تعلیم یافتہ لڑکی سے رشتہ طے کریں گے۔ جب کبیر کو ماں کے ارادے کا علم ہوا تو وہ چراغ پا ہو گیا، اور اس نے صاف کہہ دیا کہ میں صرف ماہم سے ہی شادی کروں گا، ورنہ گھر چھوڑ کر چلا جاؤں گا۔ پھپھو کے غروب کا تمام دار و مدار کبیر کی کمائی پر تھا۔ وہ بیٹے کی ضد کے سامنے بے بس ہو گئی۔ انہیں مجبوراً ہمارے گھر آ کر جھولی پھیلانی پڑی۔ بہت منت سماجت سے ماموں کو منا لیا۔ اب امی جان پریشان تھی کہ عثمان کو کیا جواب دیں گی، جس سے رشتے اور منگنی کے نام پر جوڑے اور چوڑیاں بھی وصول کر چکی تھیں۔ مجھے عثمان سے محبت ہو گئی تھی۔ مجھے یقین تھا کہ ہم ایک ہو جائیں گے۔ میں نے کبیر سے شادی سے انکار کر دیا۔ میرا رو رو کر برا حال تھا، لیکن امی نے مجھے اپنی بیوگی کے واسطے دے دے کر مجھے اس اندھیری کال کوٹری میں دھکیل دیا۔ ان کے خیال میں کبیر ایک زیادہ اچھا رشتہ تھا، کیونکہ وہ دبئی رہتا تھا اور زیادہ مالدار تھا۔ عثمان ان دنوں مال خریدنے کراچی گیا ہوا تھا۔ امی نے یہ دن غنیمت جانے جھٹ میری شادی کبیر سے کر دی اور مجھے پھپھی کے گھر رخصت کر دیا۔ میں نے امی سے کہا کہ آپ عثمان والوں کو کہلوا دیں کہ آپ ان کے بیٹے سے طے کیا ہوا رشتہ ختم کر رہی ہیں، کیونکہ ہماری خاندانی مجبوری آن پڑی ہے۔ تب وہ آگے سے بولی کہ چپ رہو، ایسے معاملات میں دشمن بہت ہوتے ہیں، معاملات عین وقت پر بگاڑنے موجود ہوتے ہیں۔ رخصتی کے بعد میں خود ان کے پاس جا کر معذرت کر لوں گی، ابھی یہ کام خاموشی سے انجام پانے دو۔ میں نے اپنی ماں کا دیا ہوا زہر خاموشی سے پی لیا اور رخصت ہو کر اپنی پھپھی کے گھر آ گئی۔ عثمان واپس آیا تو میں رخصت ہو کر سسرال جا چکی تھی۔ مجھے اس کا اتنا دکھ نہیں کہ میری شادی عثمان سے کیوں نہ ہوئی، شادیاں تو نصیب سے ہوتی ہیں، لیکن مجھے دکھ اس بات کا تھا کہ میری ماں نے مجھے 2 کشتیوں کا سوار بنا دیا، اور جس میں اور عثمان دونوں ڈوب گئے۔
عثمان کو اتنا صدمہ ہوا کہ وہ گھر بار چھوڑ کر بیرون ملک نکل گیا۔ اس کی ماں اور بہنیں روتی رہ گئیں۔ وہ کبھی پلٹا ہی نہیں۔ میں آج بھی سوچتی ہوں کہ کاش ماں دوہرا رشتہ نہ جوڑتی تو میرا ضمیر بھی مجھے اس طرح ملامت نہ کرتا۔ میں عثمان کی مجرم ہو گئی اور کبیر کی بھی پوری نہ بن سکی۔ ماں باپ سمجھدار ہوں تو اولاد کو آزمائش سے کم ہی گزرنا پڑتا ہے، لیکن جو ماں باپ سمجھدار نہ ہوں ان کا کیا ان کی اولاد کو بھگتنا پڑتا ہے، بالکل ویسے جیسی آزمائش سے میں اور عثمان گزرے۔ اس چیز نے ہماری شخصیتوں کو ہی بدل کر رکھ دیا۔ میں ہنستی تو لبوں سے کھوکھلی ہنسی نکلتی اور آنکھوں میں آنسو بھر آتے۔ جب کبیر دوبارہ دبئی چلے گئے تو میں ساس کے رحم و کرم پر رہ گئی۔ میری پھپھی نے مجھ سے خوب بدلے لیے، کہتی تھی کہ تم نے میرے بیٹے پر جادو کیا ہے، ورنہ وہ تجھ جیسی بیکار لڑکی سے بیاہ کی خاطر کیوں ضد پر اڑ جاتا؟ تجھ میں کون سی خوبی ہے؟ ماں اور ماموں تیرے غریب ہیں کہ ان کو سمدھی کہتے بھی لاج آتی ہے۔ ایسی باتوں پر میں پھپھو کی ذہنیت پر ماتم کرتی رہ جاتی تھی۔ عثمان کی بہن ایک بار اسکول ملی تھی۔ وہ بہت غمزدہ تھی۔ بتایا کہ جب تمہاری شادی کا سنا میرے بھائی کو بہت دکھ ہوا تھا۔ تمہارے لیے اس نے بہت خوبصورت اور قیمتی زیور اپنے ہاتھ سے بنوائے تھے۔ امی نے اپنی حیثیت سے بڑھ کر سب کچھ تیار کیا تھا۔ شادی کی تاریخ میں صرف اس لیے رکے ہوئے تھے کہ عثمان تمہارے لیے نیا کمرہ تعمیر کروا رہا تھا۔ وہ تمہارے لیے سب کچھ نیا اور خوبصورت چاہتا تھا۔ عثمان تم سے بہت محبت کرتا تھا۔ جب کا گیا آج تک واپس نہیں لوٹا۔ کبھی کبھی امی سے فون پر بات کر لیتا ہے، مگر کہتا ہے کہ وہاں لوٹ کر آنے کو جی نہیں چاہتا جہاں کے لوگ اس قدر بے وفا ہوں۔ عثمان کی بہن کی باتیں صحیح تھیں، ان میں خلوص تھا، سچائی تھی۔ وہ رو رہی تھی۔ اس کی آنکھوں سے گرتے انمول آنسوؤں کو میں نے اپنے دوپٹے کے پلو سے پونچھا، مگر اپنی صفائی میں کچھ نہ کہہ سکی کیونکہ میں مجرم نہیں تھی۔ اصل خطا کار میری امی تھی، اور میں اس سے یہ بھی نہیں کہہ سکتی تھی کہ میں بے وفا نہیں، بلکہ یہ میری ماں کا کیا دھرا ہے جو اب ساری زندگی مجھے بھگتنا ہے۔